بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سود کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی گناہ پر اتنے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا جتنا کہ سود پر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ سود سے باز آ جاؤ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ اعلان آپ کو کسی اور گناہ پر نہیں ملے گا۔ اللہ نے نماز چھوڑنے پر یہ اعلان نہیں فرمایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس پر نہیں فرمایا، روزہ نہ رکھنا اس پر یہ اعلان نہیں فرمایا، حج نہ کرنا اس پہ یہ اعلان نہیں فرمایا، کسی اور عمل یا کسی اور گناہ پر یہ اعلان نہیں کیا گیا۔ اگر یہ اعلان کیا ہے تو سود پر۔ اور اللہ تعالیٰ کے لڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانا پینا بند کر دیں گے، مکانات گرا دیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے قیمتی چیز جو انسان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ وہ سلب کر دیں گے، وہ لے لیں گے۔ اور انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز وہ انسان کا ایمان ہے، کیونکہ دنیا کی چیزوں کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سود کھانے والا، سود خور، اس کو موت کے وقت ایمان نصیب نہیں ہوتا، کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور یہ گناہ اس کے سوء خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی اور وعید نہ بھی ہو تو یہ کتنی سخت وعید ہے۔ خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اگر دنیا سے جاتے وقت انسان کا خاتمہ اچھا نہ ہو، ایمان کے اوپر خاتمہ نہ ہو جائے اور اس کا خاتمہ برا ہو جائے تو دنیا میں کیے گئے اس کے تمام اعمال جو ہے وہ بیکار ثابت ہوں گے۔ احادیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور کے لیے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند احادیث کا تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے کم درجے کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے، نعوذ باللہ، کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کتنی سخت وعید ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر، سود لینے دینے والے پر، اس کے دستاویز لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ ہم سواء، یہ گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ اور اب اندازہ کریں میرے محترم دوستو، یہ لعنت کسی عام آدمی کی نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رحمت سے دور ہے، یعنی وہ شخص اللہ کے رحمت سے دور رہے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر جرائم پیشہ لوگوں کا انجام آپ کو دکھلایا گیا، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں مختلف جرائم کے اندر مبتلا تھے اور وہاں ان کو عبرتناک سزائیں دی جا رہی تھی، ان میں سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو سود خوروں کا انجام بھی دکھلایا گیا۔ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا، بطونہم کالبیوت، کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جس طرح مکان ہوتا ہے، اچھا خاصا کمرہ ہوتا ہے، فیہا الحیات، اور فرمایا کہ ان پیٹوں میں سانپ ہیں، سانپ سے وہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ترا من خارج بطونہم، جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو جبریل امین نے بتایا، ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود خور ہے، سود کھانے والے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اندازہ کریں کتنی سخت سزا میں یہ لوگ مبتلا تھے کہ ان کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کے، اور وہ سانپ ان کو ڈس رہے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو جاتے اور صحابہ سے پوچھتے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مناسب تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک دن آپ نے اس طرح سوال فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک طویل خواب صحابہ کو سنایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے اپنا خواب یہ سنایا کہ خواب ہی میں 2 شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے، اور امت کے گنہگاروں پر برزخی زندگی میں جو عذاب ہو رہے ہیں ان کا تفصیل سے مشاہدہ کرایا گیا۔ ان میں سے ایک آدمی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہ وہ خون کے نہر میں ہے، تیر رہا ہے، اور اس نہر کے کنارے پر ایک شخص ہاتھ میں پتھر لے کر کھڑا ہے، اور خون میں تیرنے والا آدمی جب وہ نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے کی طرف آتا ہے تو وہ اس کو پتھر مار کر اسی جگہ پہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور ہے، قیامت تک اسی نہر میں یہ رہے گا، اعاذنا اللہ منہ۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سورہ بقرہ، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اب بظاہر انسان نادان یہ نہیں سمجھتا، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پر اس نے کسی کو قرض دیا اور قرض کے بدلے میں اس نے زیادہ منافع لیا، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے اس نے دیے، اور 1 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اس نے 1.5 لاکھ یا 1,20,000 وصول کیے، تو بظاہر تو اس میں نفع ہوا، لیکن میرے محترم دوستو یہ نفع نہیں ہے، یہ تباہی اور بربادی ہے۔ اس کی مثال اب اس طرح سمجھے جس طرح ایک آدمی بیمار ہو جائے، اس کا جسم پھول جائے، موٹاپا آ جائے۔ اب بظاہر تو انسان یہ سمجھتا ہے، دوسرا یہ دیکھے گا کہ یہ بڑا موٹا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، لیکن یہ طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری اس کی ہلاکت کا سبب ہے، یہ اس کے لیے موت کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح بظاہر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اضافہ نہیں ہے، یہ بڑی خطرے کی بات ہے، سوء خاتمہ کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وعید حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور کے لیے بیان فرمائی، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک گناہ فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، کہ سود کھانا یہ بھی انسان کو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سود اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔